اللہ حضرت ابو بکر کو یہ کیسے یاد کہ 4 سال کی عمر میں کیا ہو؟ کیا بات ہے، یہ کیسے یاد کہ 4 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا کیا؟ سوال جائز ہے، سوال بنتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر سوال ختم ہوا، ادھر فرشتوں کا سردار جبرائیل نبی کی بارگاہ میں میرے نبی فرماتے جبرائیل تم کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اعتراض ابو بکر پہ ہو، اور جواب دینے جبرائیل نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، اعتراض ابو بکر پہ اور جواب دینے جبرائیل نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ رب کا فیصلہ ہے کہ ہمارے محبوب کے یاروں کو بتا دو یہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا، اپنے اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھیں۔ لاجواب لاجواب۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، واقعی آپ نے سنا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ نے شاید نہ سنی تھی، لیکن آپ مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں، ممکن ہے آپ نے سنا ہو، اور اگر سنا ہے تو اور اچھی بات ہے، نہیں سنا ہے تو علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ذرا اونچا بول۔ بارہا امام صاحب قبلہ بھی فرماتے ہیں، مفتی مشرف صاحب قبلہ بھی بیان کرتے ہیں، کیا جب چندہ کرنا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ حوالہ دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں، کوئی کتنا لے کر آیا، کوئی کتنا لے کر آیا، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق آئے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، بلکہ فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ اکبر، تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا آپ کی بارگاہ میں لے آیا، رہی بات آپ گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، تو پتہ لگا یہ جو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، یہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے فاؤنڈر نبی کو حاضر و ناظر ماننا، اس عقیدے کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نہیں ہے، انہوں نے اس عقیدے کو محض فروغ دیا ہے، اس عقیدے کی بنیاد رکھنے والے کا نام ابو بکر صدیق۔ ارے لاجواب لاجواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت میر عبدالواحد بالگرامی سب سلام الشریف بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق سارا کا سارا مال راہ خدا میں لے کر آئے، جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہ بچے، سارے کپڑے راہ خدا میں دے دیے، مجاہدین کے لیے دے دیے، جب کچھ نہ بچا تو گدڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے۔ حضرت میر عبدالواحد بالگرامی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، بات مقابلے کی نہیں ہو رہی، کمپیریزن کی نہیں ہو رہی، بات تقابل کی نہیں، بات ادا کی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اور ابو بکر امتی ہے، مقابلے کا تصور ہی نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت میر عبدالواحد بالگرامی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیرے خاص دوستوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو رب فرماتا ہے موسیٰ اپنے پاس مال بھی رکھتے ہو اور ہمارے خاص دوستوں میں بھی آنا چاہتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سارا کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، جب کچھ نہ بچا تو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے گدڑی پہن کر آئے، کوہ طور پہ جیسے ہی گدڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ اب تم نے ہمارے دوستوں والا کام کیا۔ اب دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر بھی گدڑی پہن کر ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، ذرا اونچا بول، بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہیں کس چیز سے؟ ٹاٹ کے لباس۔ آج کل مسجد میں دینے کی بات آ جائے تو مسلمان جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ادھر ادھر کہ کہیں پھٹا ہوا 10 کا نوٹ مل، 10 کا نہیں، اگر 5 کا مل جائے گا تو وہی دے گا مسجد میں، اور وہ بھی وہ والا جو کہیں نہ چلے۔
اچھا معاملہ آ جائے ڈانس پارٹی کا، معاملہ آ جائے غلط کاموں میں خرچ کرنے کا، تو وہ جن کی جیب میں مسجد سے 150 روپے نہیں نکلتے، وہ ڈانس پارٹیوں میں 100 کے 500 کے نوٹ اس طرح سے دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے رب کی بارگاہ میں دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ اگر رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے کوئی غریب ہوتا تو میر عمر صاحب کے والد محترم امیر نہ ہوتے۔ یہ محفلیں سجانے والے امیر نہیں بنتے، بلکہ یہ اسلام پر خرچ کرنے کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دنیا چاہے جو کر لے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کے مال اولاد میں برکتیں کرتا جاتا ہے۔ لاجواب لاجواب۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گدڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں۔ اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل پھر سے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ اب میرے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام گدڑی پہن کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل تم تو فرشتے ہو، فرشتے، تمہیں تو لباس کی حاجت نہیں، یہ کیا پہن کر آئے ہو؟ جبرائیل تم تو فرشتوں کے سردار ہو، فرشتے ہو، تمہیں تو کپڑوں کی ضرورت نہیں، تمہیں تو لباس کی حاجت نہیں، یہ تم ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہو۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، صرف جبرائیل نے نہیں بلکہ آسمان کی طرف نظر کو اٹھا کر دیکھیے، جو آپ کے ابو بکر نے پہنا ہے وہی سارے فرشتوں نے، جو آپ کے ابو بکر نے پہنا ہے وہی سارے فرشتوں نے پہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کا اسٹیٹس، جن کا لیول یہ، اللہ اکبر، ان کے دل میں خوف خدا دیکھو، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قافلے میں موجود ہیں، لوگ گھوڑے پر سوار ہیں، اپنے اپنے گھوڑوں پر لوگ سوار ہیں، قافلہ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت کریمہ پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ اکبر۔ اسٹیٹس آپ نے سمجھ لیا، لیول آپ نے سمجھ لیا، خوف خدا دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس آیت کریمہ کو پڑھا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی سنا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ سفر کو ملتوی کر دیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو اٹھا کر کے گھر پہ لایا گیا۔ ایک طویل عرصے تک، ایک طویل مدت تک حضرت عمر فاروق اعظم بیمار رہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آتے اور کہتے اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے عمر تم تو تندرست ہے، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے، کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے تو رب سے دعا کر دو، اللہ سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے۔ اگر رب عمر سے راضی ہو جائے گا، اللہ عمر سے راضی ہو جائے گا تو عمر صحت یاب ہو جائے گا، تندرست۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ دوم، وہ جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنی بے قراری، اتنا اضطراب۔ پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے اصرار کیا کہ حضور میرا دل رکھنے کے لیے میں کچھ کھانا لایا ہوں، اس میں سے کھا لیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کا دل رکھنے کے لیے ایک لقمہ اس میں سے کھا لیا۔ بعد میں علم ہوا یہ جو کھانا میرے پاس لے کر آیا تھا یہ جائز کمائی کا نہیں بلکہ حرام کی کمائی کا تھا۔ رات دن حرام پہ حرام کھانے والوں، بھائیوں کی جائیداد کو ہڑپ کر جانے والوں، پڑوسیوں کو دبا کر امیر بن جانے والوں، غریبوں کی چھاتی پر پیر رکھ کر آگے بڑھنے والوں، سنو۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جیسے ہی آپ کا غلام آیا، اس نے اصرار کیا، آپ نے فقط ایک لقمہ کھایا، غیر دانستہ طور پہ
اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی صدیق اکبر کو پتہ لگا, اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر نے اللہ اکبر الٹی کرنے کی کوشش کی, بار بار قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ کھانا باہر نہیں آتا ہے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے, آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, اے ابو بکر تم نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا, اے ابو بکر اب بس بھی کرو. اللہ اکبر. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے ہاتھ کو حلق میں ڈال دیتے ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر کے منہ کے اندر سے کھانے کے ساتھ ساتھ خون کا فوارہ جاری ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے منہ سے حلق سے خون جاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر میں پوچھنا چاہتا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے, تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی, تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب رب فرمائے گا گناہگاروں کو پرہیزگاروں سے الگ کر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ اکبر. حساب کا وقت قریب ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آج ہو سکتا ہے تم مفتی صاحب کی زبان کو اپنی طاقت کے بلبوتے بند کر سکتے ہو, آج تم ہمیں روک سکتے ہو, لیکن میدان محشر میں اسی تمہاری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا. یہ تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اس دن سے ڈرو مسلمانوں. اگر مصطفیٰ کریم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ گناہ کرنے سے پہلے, ماں باپ کو ستانے سے پہلے, رب کے کلام کو طاق میں رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ میدان محشر میں اگر مصطفیٰ کریم نے ہم سے چہرے کو پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آج ہماروں گھروں کا حال یہ ہے, آج ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہے, اسلامی کلچر نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلے مفتی صاحب قبلہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے, اللہ اکبر, تو کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, تو کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج کوئی بھی نماز پڑھ کے نکل جاؤ تو گھروں کے اندر سے نماز کی نہیں, تلاوت کلام اللہ کی نہیں, نعت مصطفیٰ کی نہیں. اگر آواز آ رہی ہے تو کانوں کی آواز آ رہی ہے, اگر آواز آ رہی ہے تو انسٹاگرام اور فیس بک کی بےہودہ ریل چلانے کی آواز آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 10-10 سال 8-8 سال کے بچے اللہ اکبر انسٹاگرام اور فیس بک پر مجرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر مجھے بتاؤ کہ بڑے ہو کر تمہاری عزت کریں گے, کہ بڑے ہو کر تمہیں عزت دلائیں گے؟ نہیں, یہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر دیں گے, آخرت میں بھی تمہیں ذلیل کر دیں گے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج ہزاروں بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر نہیں ہے, ویسٹرن کلچر ہے, مغربی کلچر ہے. اللہ اکبر. آج گھروں کے اندر پہلے بچے روتے تھے تو مائیں ان کو قرآن پڑھ کے سناتی تھی, بچے روتے تھے تو ان کو نعت مصطفیٰ سنائی جاتی تھی, بچے روتے تھے تو ان کو بزرگوں کے قصے سنائے جاتے تھے. آج بچے نے رونا شروع کیا, ماں نے فوراً موٹو پتلو لگا کے دے دی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بچے نے رونا شروع کیا, ماں نے فیس بک اور انسٹاگرام کی ریل بنا کر لگا کر دے دی. مجھے بتائیے جب یہ سب دیکھ کر بڑا ہوگا تو کیا یہ غلام مصطفیٰ بنے گا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو, ماں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کا حافظ بن کے عبدالقادر پیدا ہوگا. واہ, لاجواب لاجواب. ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا, ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا تاج الشریعہ پیدا ہوتا. اللہ اکبر. آج یہ آخری اہم بات سن لیجیے, آخری پیغام. سب سے زیادہ خطرہ ہمیں فتنہ ارتداد سے. آج صرف مسلم بیٹیاں نہیں, مسلم بیٹے بھی اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایکس مسلم نظر آئیں گے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا, آپ اس لیے تو ناراض ہوتی ہو اپنی اولاد سے. یہ باپ اس لیے ناراض تو ہوتا ہے کہ ایک دن کوچنگ نہیں گیا, ایک دن اسکول نہیں گیا, ڈنڈا اٹھا لیتے ہو. وہ دن کب آئے گا جس دن آپ اس لیے ناراض ہوں گے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ دن کب آئے گا
کہ اولاد سے اس لیے ناراض ہو گئے کہ تو قرآن نہیں پڑھتا. پہلے کی بیویاں ہوتی تھیں شوہر سے اس لیے ناراض ہوتی تھی کہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ناشتہ نہیں ملے گا, ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو کھانا نہیں ملے گا. اور آج کل کا معاملہ الٹا ہے. اگر آج کل شوہر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے اور وہ نوجوان ہو تو آج کل کی بیوی کہتی ہے ایسا کرو تم تو امام ہی بن جاؤ. جب دیکھو مسجد میں کیا ملتا ہے تمہیں امام صاحب کے پاس, یہ آج کل تانے دیے جاتے ہیں. اور پہلے خواتین ہوتی تھیں اس لیے ناراض ہوتی تھیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, تم نے قرآن نہیں پڑھا. آج کل کی عورتیں اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ ڈریس نہیں بنائی, اچھی شاپنگ نہیں کرائی. ایسا ہے کہ نہیں؟ سارا دن مرد گیا کام کرنے, شوہر گیا کام کرنے, یہ پورا دن محلے میں گھومتی ہے کون سی پڑوسن کیا لے کر آئی ہے. جیسے ہی شام کو شوہر آیا